اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو گزشتہ برس تو شاید 8-9 دن جو ہے وہ یہاں ہم لوگ مسجد کھلی تو اس وقت بند ہو گئی تھی کورونا کی وجہ سے، اس سے اور پہلے مستقل بند تھی 1 سال جب کھلا تھا، نہیں کورونا سے پہلے تو ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی ہر روز کی دعاؤں کے اوپر ہے، ماہ مبارکہ رمضان کی جو ڈیلی کی دعا ہیں اس پر ہم لوگوں نے ترجمہ اور تشریح اس کی تھی، اور اس سال قدر مختلف ہے بیان انشاءاللہ۔ اس سال یہ کتاب آپ کے سامنے ہے جس کو کتاب تہذیب الاسلام کہتے ہیں۔ کتاب تہذیب الاسلام کو اس سال ہم نے جو ہے وہ اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ کتاب ہماری روزمرہ کی زندگی کے جو کام ہیں، اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، وہ ساری باتیں ہیں قوم تشیع کے جید عالم جنہیں آیت اللہ ہے آغا علامہ مجلسی کہا جاتا ہے، ان کی یہ کتاب ہے، انہوں نے ساری چیزیں جو ہے وہ نقل کر دی ہیں، وہ ساری چیزیں کہ جو ہماری زندگی میں بہرحال لازم آتی ہیں اور جن کا جاننا بھی ہمیں ضروری ہے۔ کھانے پینے سے لے کر کے سونے اٹھنے بیٹھنے اور مشورہ کرنے، خط لکھنے، اب تو خط کا زمانہ نہیں رہا، تو SMS کا زمانہ، پہلے خط لکھے جاتے تھے، سارے آداب، ناخن تراشنا، بال کاٹنا، کپڑا پہننا، اس کے علاوہ جو ہے وہ مسافرت کے آداب، گھر کے آداب، باہر کے آداب، تجارت کے آداب، بالخصوص جو ہے تجارت پر جو ہے وہ بڑی باتیں ہیں، تکلفات، عبادات سے متعلق، جانوروں کا پالنا، مثلا جتنے بھی کام اس طریقے سے ہیں۔ بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں گھر میں جو ہے وہ کیا کتے پالتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، پیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو پالتے ہیں، تو اس کے لیے جو ممانعت، گھر میں چراغ جلانا، یا مثلا مکان سے متعلق سارے جو احکام ہیں کہ مکان کیسا ہو، کس طرح سے ہو، یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کتاب کی اہمیت معلوم ہو، یا دیگر وہ حیوانات کے جو مستحب ہیں، جن کا پالنا، خریدنا، بیچنا مستحب ہے، ان کے کیا آداب ہیں۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ طوطا لے آتا ہے گھر میں خرید کے، کبوتر لے آتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں حلال روزی کے سلسلے میں، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کتاب کی اہمیت معلوم ہو کہ یہ کتاب ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کو آپ لوگ سب اپنی زندگی میں جو ہے وہ کیا ہے شامل کریں، کھیتی کرنا، سارے اعمال جتنے سب کے جو ہے وہ سلسلے میں گفتگو ہے۔ آج اصل میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے خاک شفا سے متعلق، جو کہ ابھی جو ہے وہ گالا جو ہے ڈنر والا جو معاملہ ہے وہ بہت زوروں پر ہے، اس سے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کی کیا حیثیت ہے خاک شفا کی۔ تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں خاک شفا سے متعلق۔ خاک شفا صرف شعراء کے اشعار کی زینت نہیں ہے، واقعی خاک شفا کی ایک حیثیت ہے۔ خاک شفا جو شعراء جو ہے وہ کیا ہے اپنے کلام میں کہتے ہیں اور سنتے ہیں، اور آپ لوگ سناتے ہیں اور سنتے ہیں، صرف وہی نہیں بلکہ خاک شفا کے واقعی ایک حیثیت ہے، وہ یہ کہ خاک شفا کیا ہے، محترم ہے۔ خاک شفا واقعاً اس میں اللہ نے شفا رکھی، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا خون اس میں پیوست ہے۔ اب اس کی تجارت کے سلسلے میں، اس کو خرید و فروخت کے سلسلے میں اس کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اس کو خریدا اور فروخت نہیں کیا جا سکتا، اسے بیچا نہیں جا سکتا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ کیا ہے، آکشن ہوا باقاعدہ نا، اس کو کیا کہتے ہیں، بولی لگی نا، جو کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں تھی، ولو یہ کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم جو ہے وہ کیا عتبات امام حسین میں بعد میں لیٹر آیا اس طرف سے کہ وہ جو اس کی قیمت ملی اس مٹی کے بکنے کی، بقول ان کے کہ وہ قیمت جو ہے وہ حرم امام حسین میں دے دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آکشن والا منظر تھا، بولی جو لگ رہی تھی، وہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں تھا، توہین ہے، در حقیقت امام حسین کے خون کی توہین ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا خون کیا ہے، وہ آکشن کے لیے نہیں ہے، وہ بولی لگانے کے لیے تھوڑی نہ ہے۔ یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو خاک شفا ہے یہ بھی تو ہم خرید کے لائے ہیں،
جو خاک شفا ہم لوگ ایران عراق سے لے کے آتے ہیں، خرید کے تو لاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ صلوات پڑھیے ور محمد اور آل محمد۔ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بھی ہے اپنی جگہ بھی۔ یہ جو خاک شفا کی جگہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہے، یا آپ زیارت پہ گئے، آپ نے لا کے ہم کو دے دی، ہم زیارت پہ گئے آ کر کے آپ کو ہم نے تحفہ دے دیا، تو بتائیں کہ اس خاک شفا کا جو ہے وہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی تو خریدی بیچی جا رہی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر واقعی یہ خاک شفا ہے تو اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں حرام۔ اگر واقعی یہ خاک شفا ہے تو واقعی خاک شفا کا مطلب کیا ہے؟ پوری کربلا کی زمین واقع محترم ہے، ٹھیک ہے، لیکن پوری کربلا کی، اس کو اس طرح سے سمجھیے، پوری کربلا کی زمین واقعی محترم ہے، لیکن کربلا کی جو ہے پوری زمین کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو قبر امام حسین کو، خصوصی جو قبر ہے اس کو جو حاصل ہے وہ پوری زمین کو کربلا کی حاصل نہیں ہے۔ یہ سب مانتے ہیں، ہر عالم کہتا ہے، ہمارے ہر عالم کہتے ہیں کہ جو حیثیت اصل قبر امام حسین کی ہے، جہاں اصل قبر آج موجود ہے سرکار سید الشہداء کی، یا جہاں آپ کے سر و تن جدائی کی گئی تھی، وہ تھوڑے فاصلے پہ ہے نا۔ جو لوگ زیارت پہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو زیارت کر چکے اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے، جو نہیں کر پائے اللہ ان کو نصیب فرما، جا کے دیکھیں کہ اصل قبر جو آج امام حسین کی موجود ہے اس سے تھوڑے فاصلے میں کیا ہے؟ مقتل ہے، یعنی جہاں آپ کے سر جو ہے وہ کیا سر و تن میں بولتے رہا کریے جدائی ہوئی تھی، الگ کیا گیا تھا سر اور جو ہے وہ بدن آپ کا، جہاں قتل کیا گیا آپ کو، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے ذرا مختلف ہے، وہ جگہ دور ہے اصل قبر سے۔ تو ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ الگ ہے، بالخصوص جہاں امام حسین کا جو ہے وہ سر تن سے جدا خون گرا ہے وہ جگہ، اور جہاں آج امام حسین علیہ السلام مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ، دونوں کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ بقیہ پورے عرض کربلا کا حکم الگ ہے۔ اب بات کو سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی؟ جو ہم لوگ تصویر سجدگاہ خاک شفا کی استعمال کر رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں ایران عراق والے، ہے نا، اور ہم کو اور آپ کو دے رہے ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ گفٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ ان دونوں باتوں کو سمجھ گئے ہوں کہ پوری کربلا کی زمین اور اصل قبر امام حسین اور مقتل امام حسین کا حکم الگ الگ ہے، تو بات واضح ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو آپ خاک شفا خرید کے لا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دے رہے ہیں، یا جو اتنے بڑے پیمانے پہ جس کا بزنس ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانے بزنس ہو رہا ہے خاک شفا کی تصویر سجدگاہ کا، اس پر بحث ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ کیا پوری طریقے سے معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو کہ بھائی یہ جو ہمارے گھروں میں خاک شفا ہم بھی خرید کے لائے، کہیں ہم نے بھی تو گناہ نہیں کر لیا ہے کہ جو ہے وہ کوئی بیچ رہا تھا ہم لے آئے اپنے گھر میں، بجائے ثواب کے نادانستہ طور پر شاید خدا نخواستہ گناہ کر بیٹھے ہو۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ چونکہ خاک زمین کربلا جو پوری زمین ہے اس کا جو وہ کیا ہے الگ مسئلہ ہے، خاک اصل قبر امام حسین اور جو وہ کیا ہے حائر حسینی کا الگ مسئلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں آج امام حسین مدفون ہے، آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین اور جو دیگر زمین ہے ان میں فرق ہے۔ یہ جو خاک شفا اور تصویر ہمارے درمیان ہے، بیچی جا رہی، خریدی جا رہی، ہدیہ دی جا رہی ہے، یہ اصل قبر کی مٹی نہیں ہے۔ اصل قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی نہیں، مطمئن رہیے بالکل۔ اور عام طور سے بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں، آپ کے بہت قریبی ہیں، کوئی مثلا جو ہے وہ کہیں سے کوئی تعلق نکال لیتا ہے حرم میں امام حسین کے خادم سے، ہے نا، یا مثلا کسی عالم سے، یا وہاں جو پیش نماز ہیں، امام جماعت ہیں، ان سے کیا ہے رابطہ کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بعد میں کہ ہم کو یہ اصل تربت امام حسین ملی ہے، یہ آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کا بھی احتمال کم ہی ہے کہ اصل تربت امام حسین آج کسی کو مل جائے۔ خوب متوجہ رہیے گا۔ کئی بار ہم کو بھی ایک دو لوگ ایسے ملے ہیں عالم کے جنہوں نے مثلا جو ہے وہ ہدیتاً ہم کو دیا، بہت تھوڑی سی جو ہے، بے شک چونکہ نسبت ہے امام حسین علیہ السلام سے اس کا احترام بہت ہے، یہی ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں، احترام بہت ہے، لیکن آپ اس پر یقین کر لیں کہ بھائی اصل قبر امام حسین والی مٹی ہے نا، اس لیے کہ آج اتنا آسان نہیں ہے، وہ سب جو ہے وہ کیا ہے، سب جو ہے وہ بالکل پلاسٹر ہوا ہے، پکی ہے، وہاں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام وام چلے، اگر وہاں کوئی بہت جس کی پہنچ ہو اندر تک، ہے نا، جو واقعی جو ہے وہ
بڑا خادم ہو یا جس کے اوپر مولا کی عنایت ہو جائے یا بہت کوئی خاص و حرم کا اس کو ہاتھ لگ جائے خاک شفا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عموماً جو تھوڑی تھوڑی ملتی ہے وہ اس پر بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں لیکن چونکہ وہ خاک شفا کہی جاتی ہے اس لیے اس کا احترام واجب ہے، بے عین ہی اس تسبیح و سجدگاہ کا جو ہمارے درمیان ہے اس کا بھی احترام کیا ہے، واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ اگر یہ نسبت نہیں ہوتی، یہ اسٹول جو ہے وہ کیا ہے، مسجد کا نہیں ہوتا تو باہر پڑا رہ سکتا تھا، بھیگ سکتا تھا، ٹوٹ سکتا تھا، کوئی دیکھے نہ دیکھے کسی سے نہیں پوچھا جاتا، لیکن یہ چونکہ یہ مسجد سے منسوب ہو گیا یہ اسٹول، اس لیے اس کی حیثیت کیا ہے، الگ ہو گئی دوسرے اسٹول سے۔ اس کا جو ہے وہ کیا ہے، دیکھنا، بچانا، سنبھالنا، یہ ذمہ داری ہے کس کی، متولی کی، مؤذن کی، یا جو مولانا ہے، کم از کم وہ بھی دیکھیں۔ اسٹول ہزار ایسے بنے ہوں گے، آپ نے بہت سارے ایسے بنا ہوں گے، مگر جو ہے وہ کیا ہے، سارے اسٹول کی جو ہے وہ حیثیت نہیں جو اس کی ہے، اس کی حیثیت الگ، چونکہ منسوب ہے خانہ خدا سے، اللہ کے گھر سے یہ منسوب ہو گئے، محسوس ہو گئے۔ یہی حال جو کیا خاک شفا کا ہے۔ عام خاک شفا جو ہمارے گھروں میں ہے بے شک خاک شفا ہے، لیکن چونکہ کیا ہے، منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، لہذا اس کا احترام واجب ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات بھی ہیں کہ خاک شفا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ جلدی جلدی دو چار باتیں عرض کرتے ہیں، وقت تمام ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ عرض کرنا کہ یہ جو خاک شفا ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے، جو ہم لوگ خرید کے لائے ہیں یا دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں یا ہم ہدیہ لیتے ہیں، یہ اصل خاک شفا نہیں ہے، لہذا اس کا بیچنا خریدنا کوئی قباحت نہیں رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل خاک شفا یہ نہیں ہے، یہ زمین کربلا سے جو ہے کچھ زمین اٹھا کر کے کیا ہے تھوڑی سی اس میں ملا دیتے ہیں اور پھر یہ بنا دیتے ہیں اور منسوب ہو جاتی ہے کہ خاک شفا ہے، لیکن وہ بات دھیان میں رہے کہ ولو یہ خاک شفا اصل خاک شفا نہ جو ہمارے گھروں میں ہے یا ہماری مسجدوں میں ہے، لیکن اس کا احترام بہرحال کیا ہے، بولیے، واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام حسین کی نسبت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ امام حسین سے منسوب ہے، اس لیے تو اس کو خاک شفا کہتے ہیں۔ اب آگے سنیے، بہت سی معتبر حدیثوں وارد ہے، یہ جان بوجھ کے ہم نے اس کو چھیڑا ہے کہ پورا مسئلہ جو ہے کہ خاک شفا گالا ڈنر والا جو آکشن والا معاملہ وہ بہت زوروں پر ہے، اس میں بڑی فضیلت ہوئی ہے ان لوگوں جو اس میں شریک تھے، بعد میں معافی نامہ بھی آیا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو کیا گیا وہ اچھا نہیں تھا، وہ توہین آمیز تھا۔ سرکار سید الشہداء کے خون کی تجارت جو ہے وہ کیا ہے، یا یہ کہ ٹھیک ہے وہاں سے جو رقم ملنے والی تھی وہ حرم امام حسین میں جانے والی تھی، جیسے ان لوگوں نے بعد میں لیٹر میں لکھ کے بھیجا ہے، لیکن طریقہ صحیح نہیں تھا۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے تھے نا، اگر حرم امام حسین میں اس خاک کے ذریعے سے پیسہ دینا تھا تو اس کے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے تھے۔ مثلا ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بلائے جاتے باقاعدہ جیسے بلائے گئے تھے، ہے نا، اور وہاں پہ کہا جاتا کہ صاحب آئیے ڈنر ہے، سب ڈنر میں بڑے بڑے لوگ آتے، اور اس کے بعد کہا جاتا کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہاں جو ہے وہ ٹوکن نکل رہا ہے نا، قرآن نکال رہے ہیں ہم، جس کے نام پہ قرآن نکلے گا، یہ قرآن مثلا جو ہے وہ 200 روپے 500 روپے کا مثلا ہے، جس کے نام پہ قرآن نکلے گا، یہ جو پیسہ اکٹھا ہو ایک آدمی کو قرآن نکلے گا، وہ یہ قرآن لے کر کے جو ہے وہ جائے کربلا زیارت کرے، اور وہاں پر جو ہے وہ حرم امام حسین میں جو الگ سے ایک ہے دفتر بنا رہتا ہے جہاں پر آپ کو ہدیہ وغیرہ ملتا ہے، آپ جا کے پیسے دیتے ہیں، کوئی تبرکات وہ دیتے ہیں، وہاں پر یہ ہے ان سے آپ جو بات کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے آپ کو یہاں آپ کے نام پہ قرآن نکلا ہے، ٹوکن نکلا، آپ جائیے وہاں کربلا زیارت کریے امام حسین علیہ السلام کی اس پیسے سے، اور اس کے بعد جائیے وہاں پہ خاک شفا ہے، اس کی جو قیمت بتا وہ آپ دے کر کے لے آئیے، وہ پیسہ آپ کا حرم امام حسین پہ لگ جائے گا، کوئی حرج اس میں نہیں تھا، لیکن آپ کھڑے ہو کر کے بولی لگا رہے ہیں، ہے نا، 500 یورو، پھر 510 یورو، 500 سب توہین ہے کون امام حسین علیہ السلام۔ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، واقعا سرکار سید الشہداء کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جسور ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے جسارت بڑھ رہے ہیں، ہمارے قوم کو لوگ کر رہے ہیں، باہر والے چھوڑ دیں، جسور ہو رہے ہیں۔ خاک شفا کی سجدگاہ کے لیے، خاک شفا کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ یہاں جیب میں نہیں رکھ سکتے ہیں، پتہ علماء نے منع کیا، یہاں اگر کسی کے پینٹ میں جیب ہے وہ لیے ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ احترام یہ ہے خاک شفا، یہی بولو یہی خاک شفا ہو جو آپ کے پاس ہے، پھر وہی بات چونکہ منسوب ہے امام حسین سے نا، اس لیے اس کا بھی احترام واجب ہے۔
کہ اگر یہی خاک شفا آپ کے پاس ہے تو آپ کیا ہے یہاں سائڈ کے جیب میں نہیں رکھ سکتے, یہاں کرتے کے جیب میں نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ جو کیا ہے یہاں ٹچ ہوتی ہے, یہاں ٹچ ہوتی ہے, اس کی بے حرمتی ہوتی ہے, بد احترامی ہوتی ہے, اور انہوں نے منع کیا ہے. کہاں رکھ سکتے ہیں؟ کہ اوپر کے جیب میں رکھ سکتے ہیں, دل کے پاس رکھو. کیوں؟ اس لیے امام حسین کا رشتہ کیا ہے؟ دل سے ہے ہمارا, ان کا عقیدت کا ہے ہمارا ان کا رشتہ. تو اوپر رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں نہیں رکھ سکتے. اس سلسلے میں واقعہ میں موجود ہے کہ امام معصوم نے رات میں جو ہے کیا ہے خواب میں دیکھا, دو بھائی, ایک عالم نے کچھ اسی طریقے کا واقعہ ہے کہ میرے دونوں بچے بھی ہیں اور امام جو ہے خواب میں آئے ہیں. امام نے جو ہے وہ میرے ایک فرزند کو تحفہ دیا, کوئی دوسرے کو نہیں دیا. پوچھا مولا آپ نے ایک کو تحفہ دیا دوسرے کو نہیں دیا؟ امام نے فرمایا چونکہ میری خاک جو ہے وہ کیا ہے آپ نے جو ہے وہ جیب میں اس طرح سے رکھتا ہے, اسی میں حرمتی ہوتی, اس لیے نہیں دیا اس کو ہدیہ. اس لیے جو خاک شفا ہم لوگ کیا ہے یہاں جیب میں نہ رکھیں, اسی پہ رکھنا ہو تو یہاں رکھیں, یا ہاتھ میں رکھ کر کے جہاں اس کو رکھنا وہاں پر. بڑی عظمت ہے خاک شفا کی, چونکہ سرکار سید الشہداء کی عظمت سب سے زیادہ ہے, اس لیے ان کے خون کی بھی عظمت زیادہ ہے. سن لیجیے ایک دو روایت اس سے. بہت سی معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیے یہی لفظ یہاں بھی استعمال ہوا کہ قبر مبارک استعمال ہوا کہ حدیثوں میں کہ امام کی قبر مبارک کی خاک جو وہ پاک ہے اور ہر مرض کے لیے شفا ہے اور سب سے بڑی دوا ہے. قبر امام حسین کی, نہ کہ پورے کربلا کی مٹی. ہمارے یہاں بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہو جائے تو کہتے ہیں اس کو چٹکی بھر جو ہے وہ کیا ہے خاک شفا پانی میں یا مثلا ایسے ہی دے کر کے پانی پلا دیجیے تو اس کو شفا ملتی ہے. البتہ قبر امام حسین کی مٹی ہونی چاہیے. یا یہ کہ ہمارے یہاں ایک روایت اور بھی ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہو, نو مولود, تو نو مولود کو کیا ہے کہا کہ اس کے تالو کہتے ہیں یہ اوپر کا حصہ ہے جو منہ کے اوپر کا حصہ ہے. معاف کیجیے گا زیادہ منہ کھولنا پڑ رہا ہے. یہ اوپر کا حصہ جس کو تالو کہتے ہیں, جب اوپر کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جس کا کنیکشن اس سے ہے, یہ اس کا حصہ جو ہے اس سے آ کے ٹکراتا ہے. کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ کیا ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس سے خاک شفا سے مس کرو, اس کو اٹھاؤ تاکہ جو ہے وہ کیا ہے بچہ خوشبخت ہو اور بولنے والے کے سلسلے میں کہ وہ اچھا جو ہے وہ کلام کرنے والا ہوگا اور شفا اس کو ملتی ہے, اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے. اس طریقے کی روایت موجود ہے تعلق کھولنے کے لیے. بچپن میں بہت سارے بچوں کا جو ہے یہاں دیکھیے آپ, وہ یہ جو ہے وہ جنبش کرتا رہتا ہے, حرکت کرتا رہتا ہے. کہتے ہیں جس بچے کا زیادہ دن تک جو ہے وہ ہلتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ تالو ہے جس کو جو ہے کیا ہے حرکت رہتی ہے, جس کو خاک شفا سے کیا کرنا, بس کرنا یہ خوشبختی اور جو ہے وہ کیا ہے بچے کے لیے بہت ہی مناسب عمل ہے. دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ فرمایا کہ کسی شخص کو اگر کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے, کوئی بھی بیماری آ جائے کسی شخص کو, امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کو خاک کربلا سے, خاک پاک حرم مطہر امام حسین سے, قبر مطہر امام حسین سے اس کا علاج کیا جائے تو امام فرماتے ہیں کہ ہر مرض ٹھیک ہو سکتا ہے اس خاک شفا کے ذریعے سے, ولو یہ کہ اس کا مرض کیا ہے مرض الموت, یعنی ایسا کوئی مرض ہو جس میں صرف موت ہی اللہ نے لکھ دی ہو تبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. بھائی اللہ دنیا کا ہر مرض امام فرماتے ہیں کہ خاک شفا کے ذریعے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل خاک شفا اس طرح متوجہ رہی قبر امام حسین کی مٹی. تیسری حدیث میں فرمایا کہ خاک تربت آن حضرت, یعنی امام صادق کا یہ فرمان ہے, فرمایا کہ خاک تربت آن حضرت ہر بیماری کے لیے شفا اور ہر خوف کے لیے امان ہے. ہر بیماری کے لیے شفا ہے, ہر خوف کے لیے امان ہے. صلوات پڑھیے پر محمد اور آل. ہر خوف کے لیے امان ہے. مطلب کیا ہے خاک شفا جو ہے آپ کہیں جا رہے ہو ساتھ میں اگر لے کے جا رہے ہیں, البتہ اس کا اگر احترام کر سکتے ہو تو لے کے جائیے, ساتھ میں لے کے جائیے. راستے میں کسی طریقے کوئی خوف نہیں ہوگا. شاید اسی لیے ہمارے علماء جب مسافرت میں جاتے تھے تو خاک شفا کے سب جگہ ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ جو ہے کیا ہے نماز بھی پڑھ سکیں اس سے اور امن و امان میں بھی رہ سکیں. حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ امن و امان میں رہنا چاہتے ہیں خاک شفا اپنے ساتھ رکھیں, بشرطے کہ اس کا احترام کر سکیں.
ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے بچوں کے گلے خاک شفا سے اٹھاؤ تاکہ وہ بلاؤں سے محفوظ رہیں. وہی بات کہ خاک شفا جو ہے کے ذریعے سے گلے کو اٹھاؤ. یہ مسلمان کو یہ آخری روایت سن لی، اس کے بعد جو ہے وہ مصائب پڑھ دیتے ہیں. دوسری روایت میں منقول ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کا دستور یہ تھا 8ویں امام کا کہ جب بھی کوئی سامان آپ کہیں بھیجتے تھے، کسی کے پاس کوئی ہدیہ بھیجنا ہے، کوئی سامان بھیجنا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ مثلا کچھ بزنس وغیرہ تجارت وغیرہ کا سامان رہتا ہو، تو امام کا دستور یہ تھا کہ اس سامان کے ساتھ امام تھوڑی سی خاک شفا بھی رکھتے تھے. مطلب کوئی بھی سامان کہیں امام بھیجتے تھے 8ویں امام، تو اس کے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا رکھ دیتے تھے. کیوں؟ اس سے پہلے والی حدیث یاد ہے نا کہ امان کے لیے، سکون کے لیے. خوف سے کیا ہے سکون رہے، اس لیے جب کیا ہے کسی طریقے سے مال کو کیا ہے کوئی نقصان نہ ہونے پائے، کوئی جو ہے دشواری نہ آنے پائے، اس لیے کیا ہے وہ ساتھ میں خاک شفا. بس خلاصہ بات تمام ہوئی. خلاصہ یہ کہ خاک شفا انتہائی بابرکت ہے، قابل احترام ہے. اس کا احترام بہرحال جو ہے وہ کیا ہم سب کے اوپر لازم ہے. وجہ کیا ہے اس کے احترام کی؟ اس کی افضلیت اور اس کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سرکار سید الشہداء کا خون اس میں بے بست ہے. سرکار سید الشہداء کے خون کو اتنی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو کیا ہے سار اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کا خون یعنی امام حسین کا خون. زیارت بارس ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ثار اللہ وابن ثارہ، اے اللہ کے خون آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے خون کے بیٹے آپ کے اوپر سلام ہو. اس کا یعنی امیر المومنین کو بھی کیا ہے سار اللہ کہا جاتا ہے، اور امام حسین کو بھی سار اللہ کہا جاتا ہے. سار اللہ یعنی اللہ کا خون. خاک شفا کی اتنی عظمت اسی لیے ہے کہ اس میں امام حسین کا خون پیوست ہے. امام حسین کے خون کی عظمت اس لیے ہے کہ امام حسین کا خون کیا ہے؟ خون خدا ہے، اللہ کا خون. بات تمام ہے. خون خدا پیوست ہے کس میں؟ خاک شفا میں. نتیجہ یہ نکلا نا کہ خاک شفا میں خون خدا پیوست ہے، اس لیے احترام اس کا واجب. وہ خون خدا، وہ خون خدا کہ جو واقعی جو ہے وہ کیا ہے دین الہی کا مرکز اور اس کا جو ہے کیا ہے وہ پیکر تھے. اس خون خدا کو کیا ہے زمین کربلا میں بہایا گیا. کس انداز سے؟ سرکار سید الشہداء کو گھیر کے لایا گیا. کہاں؟ مدینے سے مکے مجبور کر کے، اور پھر مکے سے کیا ہے عراق کی طرف. واقعہ عجیب ہے. اصلا آپ اس دور کے مسلمانوں کے اسلام کے بارے میں جو کیا ہے یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ لوگ واقعی مسلم رہے ہوں گے جنہوں نے امام حسین کو کیا ہے یعنی جان رسول نفس رسول کو مدینہ میں نہ رہنے دیا. آپ مسلمان سوچ سکتے ہیں ان کو. اور پھر جب آپ مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ کے جو سامنے وہ منظر ہے کہ کس طریقے سے آپ نکلے ہیں مدینہ سے. مدینہ سے آئے مکے میں، حج کا موقع آنے والا ہے، لیکن آپ حج کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، عمرہ کر کے واپس نکل رہے ہیں. لوگوں نے پوچھ لیا فرزند رسول لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، اب حج میں چند ساعت باقی ہیں، آپ نکل کے جا رہے ہیں مکے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں خدا کو. کیا جواب دیا سرکار سید الشہداء؟ امام نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے حاکم نے حاجیوں کے لباس میں کیا کیا ہے قاتلوں کو بھیج دیا. لوگ لباس احرام پہنے ہوئے ہیں لیکن احرام کے اندر کیا خنجر چھپائے ہوئے ہیں. وہ اس بات کی کوشش میں ہیں کہ مجھے حرم خدا میں قتل کر دیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں حرم خدا میں شہید کر دیں. میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں حج کو، میں اس لیے عمرے کو بدل کے جا رہا ہوں، عمرہ کر کے جا رہا ہوں تاکہ میرا خون یہاں نہ بہنے پائے. آپ کا خون یہاں بہ جائے کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ اگر میرا خون یہاں بہ گیا تو حرمت جو ہے وہ بیت اللہ اور حرم خدا کو کیا ہے زائل ہونا پڑے گا. حرمت خدا زائل ہو جائے گا.
احترام خانہ خدا کیا ہے وہ نہیں رہے گا. ظاہر سی بات ہے اگر امام حسین علیہ السلام کا وہاں قتل ہو سکتا ہے تو پھر یہ تو دستور بن جاتا ہے نا. پھر جو حرمت ہے خانہ خدا کی، حرم خدا کی، کعبۃ اللہ کی، وہ تمام ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے. امام نے کیا ہے حرمت خانہ خدا کو، حرمت حرم خدا کو بچانے کے لیے اپنے حج کو چھوڑا. ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے وہاں قتل ہو جاتا ہے امام کا تو امام حسین کا خون وہ زمین پہ گرتا تو حرم خدا کی جو ہے وہ اس کا احترام جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جہاں پرندوں تک کو مارنے کے لیے منع کیا، جہاں جو ہے وہ آپ جو نہیں مار سکتے ہیں، جہاں مچھر نہیں مار سکتے، جہاں کھٹمل نہیں مار سکتے ہیں، سب کے لیے منع ہے. اگر آپ نے لباس احرام پہن لیا تو کہتے ہیں کہ حدود حرم میں آپ کو یہ سب چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ حرام ہے. وہاں سوچیے اگر سرکار سید الشہداء کا خون گر گیا ہوتا تو حرم خدا کو ظاہر ہونا ہی تھا. اس لیے امام حسین نے کیا کیا کہ حرم خدا کو چھوڑ دیا. آئے اس زمین کے اوپر جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے. ماہ مبارکہ رمضان ہے نا، بھوک اور پیاس کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، احساس ہو رہا ہے نا. گرمی ہے، دھوپ ہے، شدت ہے، کام ہے، بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے نا. دنیا والوں کے لیے اور بہت سارے اسباب ہوں گے، بہت ساری حکمتیں ہوں گے روزہ رکھنے کی. ہمارے بھی بہت سارے جو ہے وہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اسباب بیان کیے گئے روزہ رکھنے کے. لیکن ایک وہ چیز کہ جو ہر روزے دار کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی بھوک کا احساس ہو تو کربلا کے لوگوں کو یاد کر لیجیے کہ وہ بھی بھوکے تھے. جب پیاس کی شدت کا احساس ہو تو حسین کے بچوں کو یاد کر لیجیے گا. ان کی آواز العطش کو اگر آپ کے کانوں تک پہنچے تو آنسو بہا لیجیے گا کہ یہاں ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی جو ہے وہ کیا ہے، کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ پانی نہیں پی سکتے. مگر ذرا سوچئے سرکار سید الشہداء کے وہ خیمے جو کربلا میں فرات کے کنارے لگائے گئے تھے، ظالم نے حکم دے دیا کہ یہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کو اس بات کا احساس ہے کہ فرات کی ٹھنڈی ہوا حسین کے بچوں تک پہنچ رہی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا بھی حسین کے بچوں تک نہ پہنچنے پائے. یہ پانی جو موجیں مار رہا ہے، حکم ہوا کہ جانوروں کے لیے مباح ہے، حیوانوں کے لیے مباح ہے، لیکن حسین کے گھر والوں کے لیے حرام کیا گیا. اے میرے عزیزو، راوی کہتا ہے کہ 2 محرم کو یہ واقعہ نمودار ہوتا ہے. یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے، سرکار سید الشہداء کے حکم کی بنیاد پر یہاں خیمے نصب کیے جاتے ہیں فرات کے کنارے. سرکار ابوالفضل عباس نے خیموں کا نصب کیا ہے. راوی کہتا ہے قافلہ اتارا گیا ہے. بس آخری منظر مجلس تمام میرے عزیزو. راوی کہتا ہے قافلہ اترا ہے، بیویاں اپنے اپنے خیموں میں پہنچی ہیں. تھوڑی دیر گزری تھی، زینب نے اپنے ماں جائے کو بلا بھیجا. شہزادی آتی ہے، فضا کی آوازیں تھے، اے مولا، اے شہزادے، آپ کو شہزادی نے یاد کیا ہے. حسین خیمے میں آتے ہیں. اے بہن کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ زینب نے خطاب کیا، اے میرے بھیا، اے میرے ماں جائے، یہ کون سی سرزمین ہے جب سے ہم نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے؟ پہلے تو اس زمین کی گردوڑی میرے سر تک پہنچی. اے میرے بھیا، یہ زمین بڑی منحوس معلوم ہوتی ہے. اے میرے لال، اے میرے ماں جائے، یہ عجب سرزمین ہے. اے میرے بھیا، ایک عجب آواز میں سن رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کوئی ضعیفہ ہے جس کا جوان فرزند مر گیا، چیخیں مار کے روتی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا. حسین نے بہن کو گلے سے لگا لیا. اے بہن، ارے یہی ہماری شہادت کی زمین ہے، ہم کو اسی زمین پہ بھوک اور پیاسا ذبح کیا جائے گا. اے بہن، تم نے نہیں پہچانا، یہ جو چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی ہے یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے بلکہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے. وہ ابھی مدینے سے ہمارے ساتھ آئی ہیں. ماں کو اپنے بیٹے کی شہادت دکھائی دے رہی ہے، ماں فریاد کر رہی ہے. اے بہن، ہمیں ان مصائب پر صبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى الضراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروردگار تجاوز محمد اور آل محمد کا ہماری سعادت قبول فرما. جہاں جہاں شان درقرار ان کی جان و مال و ایمان و آبرو کی محافظت فرما. مطبوعات عالیات اور روزات مقدسات محفوظ فرما. علماء اعلام مراد کرام کی محافظت فرما. حاضرین مجلس کی ساری حاجات کو پورا فرما.
جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے التماس کے معبود ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی، اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دین میں اسلام کو، پرچم اسلام کو دنیا میں سربلند فرما، پرچم کفر شرک و نفاق کو نابود فرما، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، ہمارے لیے باعث خیر و برکت قرار دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو دین کی قانون کی پابندی کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ماہ مبارکہ رمضان ہے، آج پہلی تاریخ ہے، تیری بارگاہ میں ہماری طرف سے کروڑوں شکر ہے کہ تو نے یہ موقع دیا ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں تیرے دسترخوان نعمت کے اوپر ہم مہمان ہیں۔ معبود ہم سب کو تیری نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے توفیق عنایت فرما۔ معبود ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ماہ مبارکہ رمضان ہے، پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ مال صالحہ کے توفیق کرامت فرما، ہمیں توفیق دے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں تیری رضایت کے لیے سارے روزے رکھ سکیں، عبادتیں انجام دے سکیں، تلاوتیں اور دعائیں پڑھ سکیں۔ معبود ہماری جو بھی دعائیں ہیں، تلاوتیں ہیں، ماہ مبارکہ رمضان میں جو بھی کسی طریقے کی ریاضت، معبود انہیں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ التماس ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر ہاشم علی ابن مرحوم حاجی میر محمود علی، مرحومہ خیر النساء بیگم بنت مرحوم حاجی میر محمود علی، ساجدہ بیگم بنت مرحوم میر مہدی الیاس حاجی بادشاہ اور عسکری بیگم مرحومہ بنت مرحوم میر مہدی علی، ناظرین فاطمہ مرحومہ بنت مرحوم میر علی دو صاحب کی ارواح کو ایصال